السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ حضرات، انتہائی حساس اور ایک بڑے سیریس مسئلے پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو پرامن احتجاج کے طور پر گستاخ رسول اور ایک دریدہ دہن کے خلاف ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دریدہ دہنی اور گستاخی بے ادبی کرنے کی کوشش کیا۔ یوں ہی کل کائنات کی ماں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی کم کرنے اور ان کے ادب میں بھی کمی کرنے کی کوشش کیا، توہین کیا۔ یاد رہے، مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا جان مال قربان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں توہین اور بے ادبی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ پروگرام قانون کے دائرے میں رہ کر کے پرامن احتجاج کے طور پر ہے، جو ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا حق ہے۔ چنانچہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ہمارے نبی کی شان اللہ کے بعد سب سے بلند والا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بلند و بالا کوئی ذات اگر پیدا ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے بڑی محبت سے کہا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے تحفظ ناموس رسالت کا نام ہے، بہت بڑے عاشق رسول کا نام ہے، اور اسی بنیاد پر جب عشق کی بات آتی ہے تو دنیائے عشق میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کمال حاصل ہے۔ حضرات، ہمارے اس احتجاجی پروگرام میں ہمارے شہر کے مضافات کے اطراف و اکناف کے ذمہ دار علماء، قائدین، حفاظ کرام، ائمہ مساجد تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی میری نظر جہاں تک جا رہی ہے، جامعہ اسلامیہ روناہی کے اساتذہ، وہاں کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرکزی ادارہ کے اساتذہ بھی ہیں۔
اسی طرح سے دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور کے اساتذہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر. تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگائیے. تشریف رکھیں ادھر یہاں تشریف لائیں. حضرات بیٹھ جائیں. پرشاسن سے جو ہمارا وقت طے ہے 2:30 بجے کا، اس اعتبار سے ہماری انتظامیہ کمیٹی اور تنظیم علماء اہل سنت اور آپ تمام کی طرف سے اس پر قانونی کارروائی کے ڈیمانڈ کے طور پر ایک تحریر گیاپن کی شکل میں دینا ہے. گیاپن کی کاپی نائب صدر مسجد ڈاٹ شاہ علی جناب قمر رائن صاحب کے پاس ہے. متولی صاحب سراج الحق صاحب کھڑے ہیں ساتھ میں. آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ لوگ دستخط کر دیں، علماء سے دستخط کرا لی جائے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ہمارے درمیان بڑے ہی باصلاحیت اور علم و فضل والے علماء تشریف فرما ہیں. میں صرف اتنی سی بات کہوں گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، اور عزت تمام مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن کا اعلان ہے اور قرآن کا فرمان ہے. یہ احتجاجی مظاہرہ جب آقا کی شان میں کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، عاشقان مصطفیٰ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کیا. یاد کریں وہ تاریخی بات، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. علماء جان رہے ہیں، ایک منافق کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، انصاف کیجیے. عادل یا محمد کا جملہ استعمال کرتا ہے، انصاف کیجیے. میرے آقا سے بڑھ کر کے انصاف کرنے والا کون ہے؟ آقا سے بڑھ کر کے دیالو اور سخی کون ہے؟ چنانچہ جیسے ہی اس نے جملہ کہا، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں پر آقا کے سامنے میرے آقا سے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ احتجاج ہے، یہ مظاہرہ ہے. میرے آقا کی موجودگی میں، رسول پاک کی جلوہ سامانی میں آقا کی موجودگی ہے، اور میرے آقا کے صحابہ آقا کی موجودگی میں یہ احتجاج کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے گستاخی کیا ہے، دریدہ دہنی کیا ہے. اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو دنیا کو انصاف کا طریقہ کیسے معلوم پڑے گا؟ میرے آقا سبحان اللہ. دیکھیں علم و فضل کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی ذات مناظر اہل سنت حضرت علامہ الحاج عبد المصطفیٰ صاحب حشمت صدیقی سربراہ اعلیٰ دارالعلوم مخدومیہ اور رضولی شریف تشریف لا چکے ہیں. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. علالت اور بیماری کے باوجود بھی یہ اس طرح سے تشریف لانا پورے جذبے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ ایک عاشق رسول ہی کا کام ہے. میں تمام علماء کی موجودگی میں اب میری بات ختم کرتا ہوں، اور مائک پر حضرت فاضل بغداد سربراہ اعلیٰ انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد ٹارشاہ کو میں تھوڑی دیر کے لیے خطاب فرمانے کے لیے مدعو کرتا ہوں. حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے جو ایمان میں تازگی پیدا کرے آپ نوازے لو. یہ لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ.
وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم محتشم سامعین اکرام، یہ کوئی خطابی جلسہ یا سیرت کمیٹی کا جلسہ نہیں، بلکہ یہ زخمی دل مسلمانوں کا احتجاجی جلسہ ہے۔ اس لیے یہاں کوئی خطاب کرنا مقصود نہیں، اپنے دل کے درد کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ آپ نے قاضی شریعت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس القمر صاحب قبلہ علی مدہ ذلہ سے سماعت فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان مناظر اہل سنت، مبلغ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ صدیقی عما فیضہ و دام ذلہ، معمار قوم و ملت، رئیس الحفاظ والقراء حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ قادری، محتمم الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی، مبلغ شریعت، محبوب علماء اہل سنت حضرت قاری عبدالجلیل صاحب قبلہ حبیبی تشریف فرما ہیں، اور فصیح اللسان طلیق البیان حضرت قاری رئیس احمد خان صاحب بھی جلوہ بار ہیں۔ ذمہ داران سیاسی مفکرین بھی تشریف فرما ہیں۔ آج ہمارے یہاں نشست کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ایک مومن اور مسلمان اعلیٰ اور ادنیٰ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی درجہ کا ہو، دنیاوی دولت، اپنے علم و ہنر، فکر و شعور، بود و باش، کسی اعتبار سے کسی درجے میں ہو، اگر اس کے دل کو کسی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین سے پہنچتی ہے۔ میرے احباب، آج ہمارے ملک بھارت میں یہ پہلا حادثہ یا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے توہینیں کی ہیں۔ اسی کڑی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اور ایک حصہ ہے یہ جو آج گری راج سادھو نے کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے سادھو کہہ کر کے، اس لیے کہ سادھو تو ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں ایک پوتر لفظ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے ساتھ یہ لفظ جڑ جاتا ہے وہ انسانوں نہیں بلکہ پرند و چرند اور جانوروں کو بھی اذیت نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ کیسا سادھو ہے جو اپنے چولے میں اپنے مذہب کی بھی توہین کرتا ہے اور دوسروں کے مذہبی پیشواؤں کی بھی توہین کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے عظیم الشان پیغمبر محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ ہندوازم اور ہندو مذہب کی بھی توہین ہے، جو وہ خود تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کو جانوروں کو نہیں اذیت سمجھنا چاہیے اور ان کو ماں باپ سمجھنا چاہیے۔ جو جانور کو ماں باپ سمجھتے ہیں وہ کروڑوں کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو اپنے جملوں سے کیسے چھلنی کر سکتے ہیں؟ تو وہ تو مسلمان ہے نہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہندو بھی نہیں ہے جو سچا ہندو ہوتا ہے۔ ورنہ تو بھارت کی اسی تہذیب میں سینکڑوں پنڈت شعراء گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی تعریفیں کی ہیں کہ بہت سے غیر شعراء مسلمان بھی چاہ کر ایسی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جمہوری طریقے پر جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ہر ایک مذہب کا رائٹ ہے کہ کسی کو
کسی دوسرے کے مذہبی نظریات، عقائد و معتقدات اور پیشواؤں کی توہین کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم صرف زبانی کھنڈن نہیں کرتے ہیں بلکہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسلمان ہر چوک اور ہر میدان میں بھوکے پیاسے رہ کر کے اس بات کا بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ جب تک وہ جیل نہیں جائے گا ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے۔ حضرات، سچی بات یہی ہے، اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل ایسی اہانت پر نہ روئے، جس کا دل نہ روئے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی حقیقی محبت تو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرک مکہ نے جب دیکھا کہ میرے نبی تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ چہروں پر مل لیتے ہیں، آپ وضو کے لیے کلی کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، سر مبارک اگر حلق کرواتے ہیں تو ایک ایک بال کو تحفہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہے مسلمان، اور ہم آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نبی کی توہین کو ہم برداشت کسی شکل میں نہیں کر سکتے، لیکن افسوس ہے کہ چند ہمارے علماء اپنی زبان سے تو کہتے ہیں مگر ہماری قوم کا ہر فرد اس کام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، جبکہ ایمان نام ہی اسی کا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ اپنے اوپر، اپنے رسول کے اوپر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ ہمارے نبی کی تعظیم کرو، اس کے بعد فرماتا ہے تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے تو اللہ کو تمہاری تسبیح بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس سرپسند بھیڑیے کو جو سادھو کی شکل میں ہے، مسلمانوں کے دلوں کو چھلی کرتا ہے، انصاف پسند ہندوؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے تازیان عبرت بن جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔